ناظرین یہ ویڈیو جو اب آپ اس وقت دیکھنے جا رہے ہیں یہ آپ سمجھ لیجئے کہ میں ایک چیز کی صرف ایک گواہی دینے جا رہا ہوں. جو واقعات ہوئے ہیں اس کی جو تفصیلات مجھے معلوم ہیں وہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں. ابھی تک یا تو آپ کو علم ہو چکا ہوگا یا شاید یہ خبر جو ہے وہ اب سے کچھ دیر کے بعد آپ تک پہنچ جائے کہ معروف اینکر پرسن ہیں عائشہ جہاں زیب. ان کے حوالے سے عائشہ جہاں زیب جو ہیں وہ سما ٹیلی ویژن کے ایک پروگرام کے اندر بھی ریسنٹلی انہوں نے کام کرنا شروع کیا ہے خلیل الرحمان قمر صاحب کے ساتھ. ریسنٹلی کافی وہ خبروں کے اندر بھی رہیں جب خلیل الرحمان قمر کا اور ان کے جو مختلف پروگرامز ہیں وہ سوشل میڈیا پہ کافی وائرل ہوئے. تو عائشہ جہاں زیب کے حوالے سے خبر یہ آئی اب سے چند گھنٹے پہلے کہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے ان کے اوپر تشدد کیا ہے اور جس کی وجہ سے ان کے خلاف ایف آئی آر کٹی اور اس وقت وہ زیر حراست ہیں. اب بہت کم لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ میں عائشہ جہاں زیب اور ان کے جو ہسبینڈ ہیں ہم لوگ آپس میں پچھلے کئی سالوں سے جو ہے وہ فیملی فرینڈز ہیں, بلکہ بہت قریبی فیملی فرینڈز ہیں. مطلب اس حد تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا ہے, ایک رشتہ رہا ہے کہ ہم لوگوں نے بہت سے شمالی علاقہ جات اور یہاں کے جو ٹورز وغیرہ بھی کیے وہ ہم نے بہت سے ٹورز جو ہیں وہ اکٹھے کیے. صرف یہ نہیں بلکہ اس فیملی کے ساتھ میرے بچوں کا بھی جو ہے اور ان کے بچوں کا بھی آپس میں جو ملنا ملانا ہے وہ بہت اچھی دوستی رہی ہے ہمیشہ. میں تھوڑے سے بیک گراؤنڈ ڈیٹیلز اب جو شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ عائشہ جہاں زیب کی اجازت کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. یہ میں آپ کو پہلے بتا دوں کیونکہ میں ان کی اجازت کے بغیر یہ ڈیٹیلز یہ بہت پرسنل ڈیٹیلز تھیں لیکن میں اب تک نہیں ان کو شیئر کر رہا تھا کیونکہ پرائیویسی بہت امپورٹنٹ ہے. صرف اس لیے کیونکہ میں بطور ایک فیملی فرینڈ ساری ڈیٹیل جانتا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اس کو اوپن کے اندر لے آؤں. لیکن یہ جو واقعہ پیش آیا ہے اس کے بعد یہ ساری ڈیٹیلز اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. ان کے جو ہسبینڈ ہیں عائشہ کے ان کا نام ہے حارث. اور جب آپ ظاہری بات ہے فیملی فرینڈز ہوتے ہیں تو پھر آپ سب کے ساتھ ہی ملنا ملانا ہوتا ہے. ہماری جب بھی فیملیز ہیں وہ ہمیشہ آپس میں اکٹھی فیملیز ہی ملی ہیں. تو عائشہ اور حارث جو ہیں ان کی شادی کو تقریباً اب 7 سے 8 سال جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اور بڑا اچھا کپل ہمیشہ یہ رہا, بہت ایک دوسرے کے قریب رہے یہ. لیکن پچھلے سال کے آخر سے جو ہے وہ آپس کے تعلقات جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گئے. بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس سال جنوری میں آغاز میں نیو ایئر پہ میں اور میری وائف اور یہ دونوں اکٹھے تھے. ہم لوگ اکٹھے جو ہے وہ سردیوں کے اندر اوپر ہنزا گلگت اس سائٹ کے اوپر ہم نے اکٹھے ٹور کیا. اور جب ہم اس کے بعد واپس آئے تو اس کے اگلے 1-1.5 مہینے کے اندر جو ہے وہ ان کے آپسی تعلقات بہت زیادہ خراب ہو گئے. اب میں بہت زیادہ پرسنل ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا کہ وہ کیوں خراب ہوئے یا کیا ہوا, لیکن آپس کے تعلقات جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہونا شروع ہو گئے. اور اس میں اس دوران جو ہے وہ یہ پتہ لگا مجھے پہلی دفعہ اس وقت یہ بات پتہ لگی کہ وہ بھی چند مہینوں کے بعد, میں تقریباً 2 یا 3 مہینے کے بعد جا کے مجھے بات پتہ لگی کہ عائشہ جہاں زیب کے اوپر جو ہے وہ ان کے جو ہسبینڈ ہیں حارث انہوں نے اس وقت جو ہے مجھے پتہ لگا کہ انہوں نے ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا ہوا ہے, ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے. اچھا میں بطور ایک پرنسپل میرا یہ ایمان رہا ہے کہ میں کبھی بھی اس بات کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ عورت کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھایا جائے. یہ میں کسی صورت برداشت نہیں کر سکتا اس بات کو. تو یہ میرے لیے بہت حیران کن بات تھی, بلکہ مطلب جسے آپ کہتے ہیں نا کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ ہو کس طرح سکتا ہے. اور خاص طور پہ ایک ایسی فیملی کے بارے میں جس کے ساتھ آپ بہت قریبی رہے ہوں, جس کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا ہو, اس کے بارے میں آپ یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس ریلیشن شپ کے اندر ایک ہسبینڈ جو ہے اپنی بیوی کے ساتھ یہ حرکت بھی کر سکتا ہے. لیکن عائشہ اور حارث دونوں پھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ آپس میں تعلقات اور معاملات کو جو ہے وہ ٹھیک کیا جائے. ان دونوں کے آپس کے ان تعلقات اور معاملات کو ٹھیک کرنے میں نے بھی کردار ادا کیا. میں نے عائشہ سے بھی پوچھا کہ عائشہ آپ اس کو چلانا چاہتی ہیں, اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ جی میں بالکل جو ہے وہ میں اس کو کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. ان کے ہسبینڈ نے بھی کہا کہ جی میں بالکل ہم چاہتے ہیں کہ یہ کنٹینیو. اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے گا, یہ جو حارث ہیں ان کا تعلق لاہور سے نہیں ہے, سرگودا سے ہے, اور ان کا بزنس ان کا سب کچھ جو ہے وہ سرگودا میں ہوتا ہے, لاہور میں نہیں ہوتا. عائشہ کی رہائش جو ہے اور ان کے بچوں کی رہائش جو ہے وہ ادھر لاہور میں ہے. تو حارث کا جو ہے وہ یہ دونوں شہروں کے درمیان آنا جانا جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا.
اس دوران جب یہ بات مجھے پتہ لگی, اچھا انٹرسٹنگ بات یہ بھی مجھے بعد میں پتہ لگی کہ یہ سلسلہ کئی مہینوں سے چل رہا تھا, لیکن مجھے 3-4 مہینے کے بعد جا کے پتہ لگا کہ معاملات اتنے آپس میں ان کے خراب ہو گئے, کیونکہ جو ملنا ملانا تھا وہ بھی کافی کم ہو گیا تھا. جو عام روٹین میں ہم لوگ ہر 15 دن میں, ہر ہفتے میں ایک ملاقات ہوتی تھی, وہ ملاقاتیں بھی کم ہونا شروع ہو گئی تھیں. تو آپ کو تھوڑا سا کھٹکا سا محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اور تب میں نے پھر پوچھا بھی ان سے, میں نے پوچھا بھی کہ سب خیریت ہے, تو مجھے انیشلی بتایا گیا کہ نہیں سب, وہ ہو سکتا ہے میاں بیوی ظاہری بات ہے ایک پردہ رکھنا چاہ رہے ہیں, وہ نہیں بتانا چاہ رہے ہو, تو ہم نے بھی اس چیز کی رسپیکٹ کی, لیکن مجھے کچھ شک تھا کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ. اس کے بعد جو ہے وہ دونوں مجھے الٹیمیٹلی بات پتہ لگ گئی کہ کیا ہے, اور اس کے بعد میں نے سب سے پہلے ان کے جو ہسبینڈ ہیں حارث, ان سے میں نے کنفرنٹ کیا تھا کہ بھئی یہ کیا ہوا ہے, واٹ از رانگ, آپ کیا ایشو ہے آپس میں. تو مجھے تب پتہ لگا کہ اس وقت ان کی ایک قسم کی انڈکلیئرڈ سپریشن ہو چکی ہوئی ہے, آپس میں انہوں نے سپریشن اختیار کر لی ہوئی ہے. وہ سرگودا میں ہوتے ہیں اور یہ لاہور میں ہوتی ہیں. اس دوران عائشہ جو ہے وہ مطلب کافی زیادہ پریشان تھی, اوبیسلی گھر کا سسٹم پورا جو ہے وہ خراب ہو چکا تھا. بیچ میں ان کے اور بھی چند دوست ہیں, فیملی فرینڈس ہیں جو بہت قریبی ہیں, انہوں نے بھی مل کے جو ہے وہ اس ریلیشن شپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. میری بھی بیچ میں اٹیمپٹس ہوئی کہ ہم نے ٹھیک کرنے کی اس کو کوشش کی. اب وہ مختلف, ایک پارٹی کی اپنی ریزنز ہیں, دوسری پارٹی کی اپنی ریزنز ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو سکے. لیکن میں نے ایک بات, جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کو میں نے یہ بات کہہ دی تھی کہ یہ جو ہاتھ اٹھانے کا جو سلسلہ ہے نا, اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا. آپ ہاتھ نہیں لگائیں گے کسی صورت. آپ کا اختلاف ہے, آپ کچھ بھی ہے, نہیں رہنا نہ رہیں آپس میں اکٹھے, آپس میں ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر لیں, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی عورت کے اوپر جو ہے وہ اس طرح ہاتھ اٹھائیں یا تشدد کریں. یہ ناقابل برداشت ہے. تو مجھے اس وقت ان کے ہسبینڈ نے کہا جی میں بہت شرمندہ ہوں. انہوں نے عائشہ کے اس وقت پاؤں پکڑ کے معافیاں بھی مانگی تھیں اس وقت, اور انہوں نے کہا تھا کہ میں کچھ بھی ہو جائے, میں آج کے بعد یہ گھٹیا حرکت میں کبھی نہیں کروں گا. اس کے بعد آپس میں یہ کوششیں جاری تھیں کہ معاملہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں, لیکن معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہے تھے. آپس میں بہت زیادہ ڈفرینسز جو ہے وہ آ چکے تھے. اس کے بعد بیچ میں, آپ کو جو لوگ ریگولرلی مجھے میرا ویلاگ دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے میں پاکستان سے باہر چلا گیا بیچ میں 2.5 ہفتے کے لیے, اور میرا اس دوران میرا ان سے رابطہ جو ہے وہ بالکل ایک قسم کا منقطع ہو گیا. ایک تو ٹائمنگ کا بہت ایشو تھا, جب یہاں دن ہوتا تھا وہاں رات ہوتی تھی, جب وہاں رات ہوتی ہے یہاں دن ہوتا تھا, سارے ٹائمنگ جو ہے وہ آگے پیچھے ہو گئے تھے. لیکن عید, بیچ میں عید آئی, بڑی عید, عید قرباں, اس کے اوپر مجھے پتہ لگا کہ عائشہ جو ہیں وہ بما بچوں کے سرگودا گئی ہیں عید گزارنے کے لیے. تو مجھے صرف اتنی بات پتہ لگی. اب یہ ظاہری بات ہے جب آپ کو یہ بات پتہ ہو کہ ایک عورت جو ہے وہ گئی ہے اپنے اسی ہسبینڈ کے پاس, عید ادھر ہی گزاری ہے, تو پھر یہ ایک اچھا سگنل ہوتا ہے کہ اچھا یار اس کا مطلب ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ ٹھیک ہونے جا رہی ہیں. اور اس کے بعد میں پھر جب میں واپس آیا تو میرا ان سے پھر بھی کوئی آپس میں کوئی رابطہ جو ہے وہ پھر بھی نہیں تھا. شاید مصروفیات, میری بھی مصروفیات تھی, میرے اپنی فیملی میں بھی ایک شادی تھی, میں واپس آتے ساتھ اس میں بھی میں مصروف ہو گیا, تو میرا رابطہ نہیں ہو سکا. اس کے بعد یہ جو ابھی پچھلا ہفتہ گزرا ہے, اس میں ہمارے ایک اور کامن فرینڈ ہے ہمارے گروپ کے, ان کی سالگرہ تھی. تو ان کی سالگرہ کے اوپر وہ جو ہمارے دوست ہیں, انہوں نے یہ جو ان کے ہسبینڈ ہے حارث, ان کو بھی بلایا وہاں سے, سوری سیٹرڈے کو نہیں, سنڈے کو, یہ جو اتوار گزرا ہے, اتوار والے دن ان کو بھی بلایا کہ آپ بھی سالگرہ کے اوپر آئیں. تو حارث جو ہیں وہ سرگودا سے آئے, انہوں نے جو ہے وہ سالگرہ اٹینڈ کی. رات کو ہم اکٹھے تھے. اب ظاہری بات ہے ہم سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے, تو میں نے کوئی اس معاملے کا ذکر نہیں کیا, کیونکہ میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں باقی دوستوں کے سامنے یہ بات کروں کہ معاملات کہاں تک پہنچے, کیونکہ زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی انٹرنل انفارمیشن نہیں تھی. تو جاتے جاتے جب ہم اٹھ کے خداحافظی ہونے لگی, تو اس وقت بس میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی معاملات بہتر ہو گئے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, معاملات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا کہ نہیں, مجھے تو پتہ لگا تھا کہ آپ لوگوں نے عید اکٹھے گزاری ہے. تو انہوں نے کہا نہیں, وہ ہم نے گزاری تھی, لیکن اس عید کو اکٹھے گزارنے کے باوجود جو ہے وہ اس میں معاملات اور بھی زیادہ خراب ہو گئے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں دعا کر سکتا ہوں کہ آپ کے معاملات جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. اس کے بعد اب میں یہ کیونکہ رات کا کھانا تو میں زیوم یہی کر رہا تھا کہ اب یہاں سے یہ شاید واپس سرگودا جانے لگیں, لیکن وہ اس دن رات کو لاہور کے اندر ہی رکے. اگلے دن اتوار والے دن, اتوار کے اگلے دن, سوری پیر والے دن دوپہر کو
اور ٹائم تھا میرے خیال میں تقریباً کوئی 3:30 پونے 4 بجے کا، پیر والے دن مجھے ان کی بیٹی کی کال آتی ہے جو ان کی سب سے بڑی بیٹی ہے. تو میں اس وقت ایک ریکارڈنگ میں تھا, میں فون نہیں اٹھا سکا. میں جیسے ہی اس ریکارڈنگ سے فارغ ہوا تو 15 منٹ کے بعد میرے خیال میں وہ فون کال میں نے دوبارہ کی ان کو, تو ان کی بیٹی نے فون اٹھایا تو وہ رو رہی تھی. تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ان کے والد ہیں حارث وہ آئے تھے اور انہوں نے ماما کے اوپر جو ہے وہ تشدد کیا ہے. تو میں ایک دم میں سطح میں چلا گیا. میں نے کہا یہ ہاتھ اٹھایا؟ انہوں نے کہا ہاں, اور بہت زیادہ تشدد کیا انہوں نے ان کے اوپر. تو میں نے کہا اس وقت آپ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم اس وقت ان کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں ان کا میڈیکل کروانے کے لیے. تو میں نے کہا یہ ہوا کیوں ہے؟ انہوں نے کہا بس وہ گھر آئے تھے اور وہ گھر آ کے جو ہے وہ اپنی کچھ چیزیں مانگ رہے تھے کہ گھر میں میری چیزیں پڑی ہیں, مجھے میری چیزیں دیں. تو ماما نے یعنی کہ عائشہ جہاں زیب جو ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے ابھی وہ چیزوں کا نہیں پتہ وہ چیزیں کدھر ہیں, آپ ابھی فی الحال یہاں سے چلے جائیں. تو میں نے کہا کہ پھر کہتے ہیں اس کے اوپر وہاں پہ جو ہے وہ آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تشدد کیا ہے امی کے اوپر. میں نے کہا گھر کے اوپر, گھر میں اس وقت یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت ان کے گھر میں ان کے جو بچے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کی 3 بیٹیاں ہیں اور 2 بیٹے ہیں. تو اس وقت گھر میں 2 بیٹیاں جو ہیں وہ بڑی ہیں, ایک کی غالباً عمر تقریباً 16-17 سال ہے, ایک کی عمر جو ہے وہ تقریباً 13-14 سال ہے. یہ 2 بڑی بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا جو ہے وہ پڑھنے کے لیے باہر گیا ہوا ہے. جو سب سے بڑا بیٹا ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوتا, وہ انگلینڈ میں ہوتا ہے, باہر پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے. اور 2 بہت چھوٹے بچے ہیں, مطلب جن کی عمریں بہت ہی چھوٹی ہیں. ایک کی عمر غالباً کوئی 4 سال کے آس پاس, 4-5 سال کے آس پاس, اور ایک جو ہے وہ تقریباً 2.5-3 سال کے آس پاس ہے. تو گھر پہ اس وقت آپ سمجھ لیجیے کہ مرد کوئی بھی نہیں تھا. 2 بڑی بیٹیاں تھیں اور 2 چھوٹے بچے تھے اور ایک ڈرائیور تھا اس وقت گھر پہ. تو میں نے کہا آپ فون بند کریں, تو فون بند کیا. تو اس کے بعد میں نے اگلا فون جو ہے وہ ان کے ہسبینڈ کو کیا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی کدھر ہیں آپ اس وقت؟ تو انہوں نے کہا جی میں جو ہے وہ اپنے ہوٹل کی طرف جا رہا ہوں. وہ لاہور میں کسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے کہا یہ کیا ہوا ہے, یہ آپ نے جا کے ہاتھ اٹھایا ان کے اوپر؟ تو انہوں نے کہا ہاں وہ ہماری جو ہے وہ لڑائی ہو گئی تھی آپس میں کافی زیادہ, تو مجھ سے ہاتھ اٹھ گیا. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا جی یہ بات آپ سے پہلے بھی ہوئی تھی, آپ نے پہلے بھی حرکت کی تھی اور آپ کو کہا گیا تھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ کسی صورت نہیں ہوگا. اور آپ نے اس وقت عائشہ سے معافیا مانگی تھی اور عائشہ نے اس وقت آپ کو معاف کر دیا تھا اس بات کے اوپر. تو یہ اب حرکت کیوں ہوئی ہے؟ بہرحال انہوں نے وہ تعویلیں وغیرہ اس وقت دیں کہ جی یہ کیوں ہے, لیکن ظاہری بات ہے تشدد کی کسی قسم کی کوئی تعویل نہیں ہوتی, کوئی ایکسکیوز نہیں ہوتی. اس کے بعد انہوں نے مجھے اس وقت یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ میں نے عائشہ کو جو ہے وہ ایک طلاق بھی دے دی ہوئی ہے. یہ بات بھی مجھے اس دن اسی وقت پتہ لگی جس دن یہ تشدد والا واقعہ پیش آیا. خیر اس کے بعد میں نے عائشہ سے کال کی. عائشہ کو میں نے کہا کہ میری ان کی بیٹی سے میری دوبارہ بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت میڈیکل کروا رہے ہیں اور اس کے بعد ہم گھر چلے جائیں گے. بہرحال رات کو اس کے بعد میں اپنی وائف کے ساتھ جو ہے ان کے پاس گیا عائشہ سے ملنے کے لیے. تو ان کی حالت بہت زیادہ خراب تھی, بہت زیادہ ان کی حالت جو ہے وہ خراب تھی. ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اب آپ نے اس کو کس طرح آگے لے کے گئی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے جو ہے وہ تھانے کے اندر FIR میں نے کٹوا دی ہے اور میں نے پولیس سے کہہ دیا ہے کہ ان کو جو ہے وہ گرفتار کیا جائے. تو آج رات تک جو ہے وہ کسی وقت بھی گرفتار ہو جائیں گے. تو میں نے کہا جی کیا آپ اس کو میڈیا کے اوپر آپ لے کر آئی ہیں کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سما ٹیلی ویژن میں کام کرتی ہوں اور وہاں پہ میں نے اپنی جو یہ پوری کہانی ہے میں نے وہ بتا دی ہے, اور لیکن میں نے ابھی اس کو روکا ہوا ہے. میں نے کہا اچھا. انہوں نے کہا میں ابھی سوچ رہی ہوں کہ اس کو میں نے میڈیا پہ آنے دینا ہے کہ نہیں. اب ظاہری بات ہے میرا خود بھی ایک میڈیا سے تعلق ہے, تو جب تک ایک وکٹم جو ہے وہ خود جب یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ میں نے ابھی اس کو میڈیا پہ نہیں آنے دینا, تو ظاہری بات ہے پھر میں اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر سکتا. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا جی آپ مجھے اجازت دے دیں کہ میں بات کروں. اوبیسلی میرا ایک فیملی فرینڈ شپ ہے, میری ایک آپس میں ایک تعلقات ہیں ایسے کہ میں صرف اس چیز کا ایڈوانٹیج نہیں میں لے سکتا. میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ جو کچھ گفتگو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ ان کی اجازت سے کر رہا ہوں. میں نے ان سے پوچھا ہے کہ انہوں نے کہا جی بالکل آپ جو بتانا چاہتے ہیں وہ آپ بتا دیجیے. اس کے بعد رات کو جب میں واپس اپنے گھر آیا تو مجھے صبح کے وقت تقریباً کوئی 4 بجے کے آس پاس
میری اس وقت آنکھ کھل گئی ہوئی تھی. ظاہری بات ہے میں خود بھی بہت ڈسٹرب تھا, میری آنکھ کھلی ہوئی تھی. تو عائشہ کا مجھے میسج آیا کہ جی ان کے ہسبینڈ کو اب گرفتار کر لیا گیا ہے. اچھا, میں نے جب بعد میں دیکھا تو 2-2.5 گھنٹے پہلے ان کے ہسبینڈ کی بھی مجھے دوبارہ کال آئی ہوئی تھی, لیکن میں وہ فون اٹھا نہیں سکا تھا. تو بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اب صورتحال یہ ہے کہ ان کو گرفتار کیا جا چکا ہے, اور 2 دن کا ریمانڈ جو ہے وہ آج مزید ان کا دے دیا گیا ہے. یہ بہت ہی ایک اگلی قسم کی جو ہے وہ یہ سپریشن ہے, بلکہ کہانی اب مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ ختم ہو گئی. مجھے افسوس زیادہ اس بات کا ہے کہ میں پچھلے 5-6 سال سے اس پوری فیملی کے ساتھ بہت کلوزلی ایسوسیٹڈ رہا ہوں. ہم نے بہت اچھا وقت آپس میں گزارا ہے. ان کے ہسبینڈ نے کبھی اس قسم کے کوئی آثار نہیں دکھائے کہ یہ جو ہے وہ ہاتھ بھی کسی پہ اٹھا سکتے ہیں یا تشدد بھی کر سکتے ہیں. میرے خیال میں ہم نے 5-6-7 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ ہی ہم نے آپس میں ٹورز جو ہیں وہ اکٹھے بھی کیے. اور ظاہری بات ہے جب آپ سفر پہ جاتے ہیں نا تو آپ کی بانڈنگ بہت زیادہ ہو جاتی ہے کسی بھی فیملی کے ساتھ. تو اور صرف یہ نہیں, ہمارے ساتھ اور بھی 2-3 فیملیز نے بھی ہمارے ساتھ اور بھی جو ہے وہ اکٹھے ہم نے ٹریول کیا ہے. تو کسی قسم کے ایسے کبھی کوئی چیز, اور میں یہ پوری فیملی جو ہیں یہ میرے نظریات کے بارے میں بڑی اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں بڑا سخت اس چیز کے خلاف ہوں کہ ایک مرد جو ہے ایک عورت کے اوپر تشدد کرے. کسی صورت یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے باوجود یہ بات ہوئی. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب آپس میں ان کی ریکنسائل کرانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں تو میں نے ان کے ہسبینڈ کو بڑا اسٹرکٹلی میں نے کہا تھا, بار بار یہ بات کہی تھی کہ یار حارث ایک بات ذہن میں رکھنا, ہاتھ آج کے بعد کبھی مت اٹھانا. یہ جو حرکت ہوئی ہے نا یہ بڑی ہی ایک کمزوری کی نشانی ہوتی ہے, ہاتھ کبھی مت اٹھانا. لیکن پھر بھی یہ ایک واقعہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں اپنی فیلنگز نہیں آپ کو ایکسپریس کر سکتا کہ مجھے کتنی نفرت ہو رہی ہے اس چیز سے. آپ کے سامنے ایک فیملی اگر اس طرح ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہو تو آزاری بات ہے آپ کو افسوس ہوتا ہے. میں یہ ساری چیزیں خود جس طرح آپ کو بتا رہا ہوں, جس قلب سے بتا رہا ہوں, یہ بالکل اسی طرح یہ ہے کہ میں آپ کو اپنی ہی فیملی کی پوری ایک روداد سنا رہا ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ اس طرح ایسوسیٹڈ رہے ہیں. بلکہ میں یہ سارا کچھ بولنے پہ بھی شاید اس لیے مجبور ہوا ہوں کیونکہ اتنے لوگوں کی مجھے کالز آئی ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ ساری چیزیں جب سرکولیٹ کرنا شروع ہوئیں تو مجھے لوگوں کو جو ہمارے میڈیا سے ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو پتہ تھا کہ میں بہت کلوز ہوں اس فیملی کے, فیملی میرے بہت کلوز ہے, تو ان کو ساری انفارمیشن ہوگی. لیکن اس وقت تک چونکہ مجھے عائشہ کی اجازت نہیں تھی اس لیے میں نے اس کے اوپر کوئی لب کشائی نہیں کی, اور جب انہوں نے کہا تو اس کے بعد یہ کہانی جو ہے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ سب کچھ کیا ہوا ہے. تھوڑا سا صرف میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ 2 ایشوز جس کی وجہ سے آپس میں معاملہ طے نہیں پا رہے تھے. عائشہ کا کلیم ہے کہ انہوں نے پیسے کچھ دیے ہوئے اپنے ہسبینڈ کو, اور وہ پیسے وہ چاہ رہی تھیں کہ مجھے پہلے واپس دیے جائیں, اور وہ تعداد کروڑوں کے اندر وہ کلیم کر رہی ہیں کہ وہ کروڑوں میں بنتی ہے. کتنی ہے وہ یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے, وہ خود ہی آپس میں بات کریں. وہ ہسبینڈ کہتے ہیں نہیں اتنی نہیں ہے, اتنا ہے. عائشہ کا کلیم کچھ اور ہے جس کی ایک آپس میں پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے معاملہ جو ہے وہ پھنسے ہوئے تھے. دوسرا پوائنٹ جس کی وجہ سے معاملہ پھنسے ہوئے تھے, جو ہسبینڈ ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ عائشہ جو ہے وہ سرگودا شفٹ کر جائیں اور وہاں پہ ان کے پاس رہا کریں. لیکن یہ کہہ رہی تھی کہ میرا تعلق میڈیا سے ہے, میڈیا کا سارا کام لاہور میں یا کراچی میں ہوتا ہے, تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ میں ایک میٹروپولیٹن سٹی جو ہے میں اس کو چھوڑ دوں اور میں وہاں پہ شفٹ کروں, جو میرے کریئر کی مجبوری ہے, میں نہیں کر سکتی ہے. وہ ان کا کام سارا سرگودا میں تھا, وہ ادھر نہیں جا سکتے تھے. اب ایک تو یہ پیسوں کا ایشو, سرگودا شفٹ ہونے کا ایشو, اور تیسرا ایشو جو ہے وہ جہاں یہ جو آخری بات ہوئی تھی اس کے اندر بچوں کی کسٹڈی کا ایشو کہ بچے جو ہیں وہ کس کے پاس رہیں گے. تو معاملہ جو ہے وہ یہاں پہ آ کے کافی زیادہ خراب ہو چکے ہیں. یہ وہ ساری ڈیٹیلز ہیں. اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں, ذہن میں رکھیے گا, بہت سی ایسی چیزیں ہیں, 50-60% ایسی چیزیں ہیں جو میں بہت زیادہ پرائیویٹ ہے اور وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا سوشل میڈیا پہ. جتنی میرے خیال میں سوشل میڈیا کے اوپر شیئر کی جا سکتی تھی عائشہ کی اجازت سے, میں وہ کر رہا ہوں. یہ ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہے, یہ میں بھی بطور ایک عینی شاہد جو ساری چیز کو جانتا ہوں میں وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. میرے سننے میں آیا, عائشہ نے مجھے کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں وہ ایک پریس کانفرنس کریں. مزید کوئی ڈیٹیلز اگر وہ شیئر کرنا چاہیں گی تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ وہ کرنا چاہیں, یا حارث کا پوائنٹ آف ویو اگر وہ بعد میں اپنا پوائنٹ آف ویو دینا چاہیں تو یہ ان کا رائٹ ہے. بطور ایک عینی شاہد جو کچھ میں نے دیکھا اور جو کچھ میں نے آبزرو کیا ہے پچھلے چند مہینوں کے اندر, میں نے وہ آپ کے سامنے شیئر کر دیا.